ورنہ یہ گردن کٹ جائے گی، مر جائیں گے، کو یہ مندر بننے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ یہ 10 کنال جگہ ہے اسلام آباد کے اندر، دارالخلافے کے اندر 10 کنال جگہ۔ ابھی یہ عیسائیوں کی بستی ہے، بجلی سے محروم ہے، بچے گرمی سے بلک رہے ہیں۔ جس کے پاس تھوڑا بہت پیسے ہے اس نے UPS لگایا ہوا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ گرمی میں پنکھیاں جھیل رہے ہیں۔ اب اتنا ہی جو ہے نا وہ خیرخواہ ہے اقلیت کا، تو ان کو تحفظ دینا یار، یہ ہمارے بھائی نہیں ہے، یہ ہمارے اہل کتاب نہیں ہے۔ او یار بھائی میری بات سنو، مسجدوں کے اندر آج بھی لوگ اٹھ کے چاندے کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں، بجلی کے بل کے چاندے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین آج میں موجود ہوں H9 اسلام آباد میں، جہاں مندر کی تعمیر جاری ہے، تو میرے ساتھ موجود ہیں پیر ریاض صاحب، ان سے اس حوالے سے سوال کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیں، جو یہاں مندر کی تعمیر جاری ہے، ابھی کام رکوا دیا گیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بالکل اسٹے آرڈر لیا گیا ہے جی، کام تو فی الحال رکا ہوا ہے جی، اور اللہ کرے رکا ہی ہو، اسی میں جو ہے نا ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو یہ بہت ایک میں کہتا ہوں کہ خطرناک اقدام ہے جی، ملک پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے۔ یہ جو ملک ہے نا، یہ کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ۔ اس کے اندر جتنے بھی اقلیت رہتے ہیں ان کا تحفظ کرنا، ان کا احترام کرنا تو ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہمارے نبی بتا گئے ہیں۔ مگر ان کے لیے نئے عبادت گاہیں تعمیر کرنا، یہ کسی قانون، کسی آئین، کسی دین کے اندر اگر ہے تو مجھے کوئی مفتی، کوئی عالم بتائیں تو میں بھی یہاں سے ہار مان کے چلا جاؤں گا، ورنہ یہ گردن کٹ جائے گی، مر جائیں گے، کو یہ مندر بننے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ کوئی کسی کے پاس دلیل ہے تو مجھے بتائیں جی، قرآن کے فلانے پارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے لیے عبادت گاہیں بنائیں، ہیں جی، غیر مسلم کے لیے نئے عبادت گاہیں بنائیں۔ ہاں ان کی جو پرانی عبادت گاہیں ان کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے۔ نئے عبادت گاہیں بنا کے کیوں ہم ان کے ساتھ کوئی اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں؟ ان کو دین کی دعوت دو، ان کے ساتھ اتنی خیرخواہی کرتے ہو، ان کو آگ سے بچاؤ، ان کو دین اسلام کی دعوت دو۔ ان کے لیے تم نئے مندر بناتے ہو۔ خدا کے بندے، تم نے یہ الیکشن بھی جو لڑا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کا جو پہلا ویژن، وہ نعرہ تھا اسٹیج پہ، وہ تھا۔ اور دوسری بات آپ نے اس کا مدینہ کی ریاست کا وعدہ کیا، اور یہ وعدہ یہ وعدہ تھا آپ کا۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مندر ہے یہ 2016 میں منظور ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا؟ جی بالکل، یہ نون لیگ کا ایک میئر تھا، بعد میں CDA کا چیئرمین بھی بنا جی، شیخ انصر عزیز نام ہے اس کا۔ اس نے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے یہ 10 کنال جگہ جو ہے منظور بھی کرائی، اور 10 کروڑ روپے ان کو تعمیر کا بھی دیا تھا۔ او یار بھائی میری بات سنو، مسجدوں کے اندر آج بھی لوگ اٹھ کے چاندے کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں، بجلی کے بل کے چاندے نہیں ہیں۔ آپ اتنے خیرخواہ ہیں، تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب کہ میں بسر اقتدار آ کے تمام مساجد کے علماء اکرام کی تنخواہیں بھی دوں گا، بجلی کا بل بھی ان کا معاف ہوگا، پانی کا بل معاف ہوگا۔ کہاں ہے وہ باتیں؟ میں نے خود PTI کو سپورٹ کیا، وہ اس لیے سپورٹ کیا کہ یہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ میں بحیث مسلمان، میں نے عمران خان پہ پورا ٹیسٹ کیا، اور یاد رکھو میرے بھائی، آپ کے چینل کے وساطے سے کہتا ہوں، اگر خدا نخواستہ یہ مندر بن گیا نا، تو یاد رکھنا عمران خان کا عشر بہت برا ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ کیوں کہ اس کا بس چلتا ہے جی اس کو روکنے میں۔ میرا اور آپ کا یہ بس چلتا تھا کہ ہم اب یہاں پہ آئیں، سر ہتھیلی پہ رکھ کے آئیں، سب کچھ کر کے آئیں۔ میرے بھائی اس سے زیادہ تو میرا اور آپ کا بس نہیں ہے۔ ہم کوئی ڈنڈا سوٹا ہتھیار تو اٹھا نہیں سکتے ہیں، ریاست ہے، ہم تو اپنی آواز جو ہے اعلیٰ کام تک پہنچاتے ہیں۔ اور میری یہ اپیل ہے دردمندانہ کہ خدارہ یہ تعمیر بند کر دیا جائے، ان کی اور طرح کی سپورٹ کریں۔ یہ ہمارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسلام بالکل مکمل ہوا تو اصحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اصحابہ، یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، اقلیت والے ہیں، ان کا آپ پہ اتنا ہی حقوق ہے جتنا آپ کا مسلمان بھائی کا۔ ان کی عبادت گاہوں کو برا نہیں کہنا، ان کی عبادت گاہوں کو گرانا نہیں۔ یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ قانون میں۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے نئے عبادت گاہیں بنائیں؟ اگر خدا نخواستہ یہ بن جاتا ہے، اس میں جتنے بھی وہ ہندو لوگ عبادت کرتے ہیں، کیا اس کا اجر و ثواب یہ بنانے والے کو ملے گا یا عذاب ملے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا ذرا، یہ اس کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے اصحابہ کو نکال دیا، مکہ مدینہ سے نکال دیا کہ جاؤ اور دین اسلام کی دعوت دو۔ یہ وہ دعوت ہے کہ ان کی عبادت گاہیں بناؤ؟ رونا آ جاتا ہے یار، خدا کے بندے، یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے یار، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے یار۔ یہاں پہ ہمارے عیسائی بھائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔
مگر ان کی جو چرچ ہیں ان کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے، جہاں پہ ان کے منظر بنے ہیں ان کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے۔ یہ تو نہیں کہ کہیں پہ کسی قرآن میں لکھا کہ ان کے لیے نئے وہ بنا دیا جائے۔ جب میرے بھائی یہ 10 کنال جگہ ہے اسلام آباد کے اندر، دارالخلافے کے اندر 10 کنال جگہ، ابھی یہ عیسائیوں کی بستی ہے، بجلی سے محروم ہے، بچے گرمی سے بلک رہے ہیں، جس کے پاس تھوڑا بہت پیسے ہے اس نے UPS لگایا ہوا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ گرمی میں پنکھیاں جیڑ رہے ہیں۔ اب اتنا ہی جو ہے نا وہ خیرخواہ ہے اقلیت کا، تو ان کو تحفظ دینا یار، یہ ہمارے بھائی نہیں ہے، یہ ہمارے اہل کتاب نہیں ہے، تم تیسری قوت کو لے آئے ہو، ہندوؤں کو بیچ میں لے آئے ہو، تو خدا را یار ان کا بھی تحفظ کرو نا، ان کو بجلی دو، ان کو اچھی رہائش دو۔ یہ اسلام آباد کے اندر جو گندی سے گندی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ غریب اپنا بسیرا کرتے ہیں، کہاں پہ گیا؟ یہاں پہ آپ کے لیکن جب جو ہندو کمیونٹی ہے ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مائنورٹیز جو اقلیت ہے انہیں رائٹ دیے جائیں، تو کیا پاکستان میں جو ہندو کمیونٹی، عیسائی کمیونٹی یا جو دوسری کمیونٹی ہے انہیں کیا رائٹ نہیں دیے جاتے؟ بالکل رائٹ دینا چاہیے جی۔ ان کا یہاں پہ بنا ہوا ہے نا اسلام آباد کے اندر، کیا کہتے ہیں اس کو، سفارت خانہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر مندر بھی بنا ہوا ہے، اس کے اندر ساری عبادت کریں نا جی، ان کو کس نے روکا ہے؟ مگر اس طرح یار کھلے عام ان کے لیے 10 کنال جگہ دینا، 10 کروڑ روپیہ دینا، وہ یار خدا کے بندے، میں عقل کو ان کے داد دوں کہ آج مسلمان اور دوسرے غریب غربا جو ہیں وہ ایک ایک پانی کے گھون کو ترس رہے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے جو آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں؟ میں آپ کو دعا دوں یا بدعا دوں؟ ہدایت کی دعائیں کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ بتائیں کیا جو ہم مسلمان ہیں کیا ہمیں اپنے آپ کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جتنے دھوکے فراڈ والا کام ہے آج مسلمان کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جتنا گھرا ہوا کام ہے آج مسلمان کر رہا ہے، ہاں جی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے، اپنے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، پھر بات بنتی ہے۔ مگر کیا کروں، کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، مجھ میں بھی ہوگی اور میرے بھائیوں بھی ہوگی۔ میں ان کے لیے ہدایت کا دعا کرتا ہوں کہ خود اگر آج 100% اپنے دین پہ قائم ہوتا مسلمان تو خدا کی قسم کسی کے باپ کی جرأت نہیں تھی کہ اسلام آباد کے دارالخلافے کے اندر، پاکستان کے دارالخلافے کے اندر اس طرح کے حرکتیں ہوتی، مگر آج ہمارے اندر دین کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں یہ منظور کیا گیا تو تب یہ جو لوگ ابھی بہت بول رہے ہیں تب کیوں نہیں بولے؟ یہ سیاسی داؤ پیج ہوتی ہے بیٹا، یہ سیاستدان جو ہے نا یہ بڑے بہرحم لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے ایسے داؤ پیج کھیلتے ہیں نا کہ آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے جو ہے وہ ممتاز قادری صاحب کو پھانسی لگا دی، وہ جو گورنر صاحب تھا، میاں صاحب کے دور میں نہیں، پیپل پارٹی کا جو گورنر تھا سلمان تاثیر صاحب کا مرڈر ہوتا ہے، اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ سزائے موت کی سنا دی جاتی ہے، مگر پیپلز پارٹی اپنا ٹوٹل دور جو ہے وہ گزار دیتی ہے، بہترین طریقے سے اپنا دور گزارتی ہے۔ پھر نون لیگ کا دور آتا ہے اور نون لیگ پہ جو ہے نا وہ دباؤ آتا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے، پھانسی اس نون کا گن ان کے سر پہ ڈالا گیا۔ یہ بالکل میں مانتا ہوں 2016 میں یہ الاٹ کیا گیا جی، ہاں جی۔ شیخ عنصر عزیز صاحب جو تھے پہلے میئر تھے اور بعد میں چیئرمین CDA بنے، انہوں نے یہ 10 کنال جگہ بھی الاٹ کرائی اور 10 کروڑ روپیہ بھی ان کو دیا، یہ تو میں مانتا ہوں، مگر یہ اتنا اچھا کام ہوتا تو میاں نواز شریف خود کیوں نہیں اس کی تعمیر کرتا؟ اس ٹائم تو خاموش رہیں۔ کیا کوئی طاقت ہے جو عمران خان کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے؟ یہ میں آپ کے چینل کے وساطت سے کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات، جب میرے بھائی اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ حکمران کریں گے تو جس کی جتنی پاور ہے نا اتنا ہی روز محشر کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ آج جو بندہ، جو انسان، جو مسلمان اس تعمیر کو روک سکتا ہے اور وہ نہ روکے تو میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوگا۔ سیاسی داؤ پیج ہوتی ہے بیٹا، یہ سیاستدان جو ہے نا یہ بڑے بہرحم لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے ایسے داؤ پیج کھیلتے ہیں نا کہ آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے جو ہے وہ ممتاز قادری صاحب کو پھانسی لگا دی، وہ جو گورنر صاحب تھا، میاں صاحب کے دور میں نہیں، پیپل پارٹی کا جو گورنر تھا سلمان تاثیر صاحب کا مرڈر ہوتا ہے، اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ سزائے موت کی سنا دی جاتی ہے، مگر پیپلز پارٹی اپنا ٹوٹل دور جو ہے وہ گزار دیتی ہے،
بہترین طریقے سے اپنا دور گزارتی ہے. پھر نون لیگ کا دور آتا ہے اور نون لیگ پہ جو ہے نا وہ دباؤ آتا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے. پھانسی اس نون کا گن ان کے سر پہ ڈالا گیا. یہ بالکل میں مانتا ہوں 2016 میں یہ الاٹ کیا گیا جی. ہاں جی, شیخ انصر عزیز صاحب جو تھے پہلے میئر تھے اور بعد میں چیئرمین CDA بنے. انہوں نے یہ 10 کنال جگہ بھی الاٹ کرائی اور 10 کروڑ روپیہ بھی ان کو دیا. یہ تو میں مانتا ہوں, مگر یہ اتنا اچھا کام ہوتا تو میاں نواز شریف خود کیوں نہیں اس کی تعمیر کرتا؟ اس ٹائم تو خاموش رہیں. کیا کوئی طاقت ہے جو عمران خان کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے؟ یہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات, جب میرے بھائی اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ حکمران کریں گے تو جس کی جتنی پاور ہے نا اتنا ہی روز محشر کے دن اس سے پوچھا جائے گا. آج جو بندہ, جو انسان, جو مسلمان اس تعمیر کو روک سکتا ہے اور وہ نہ روکے تو میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوگا.